چھوٹا سا وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی مالی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جتنا بھی آپ پر قرض ہوگا آپ کے قرضے بھی ادا ہوں گے، آپ کی مالی ٹینشن بھی ختم ہوگی۔ تو وظیفہ اتنے تاثیرات ہیں اس میں اتنے مال و دولت کے خزانے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سے لوگ مالی پریشانی سے دوچار ہیں کیونکہ اتنی مہنگائی ہے، خصوصاً پاکستان میں۔ اللہ رحم فرمائے، جو ملک ہمارا ملک کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، اب کیا بنتے جا رہا ہے ہمارا ملک۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو خصوصاً پاکستان میں اور عام طور پر باہر ملکوں میں بھی لوگ پریشان ہیں مالی پریشانی سے۔ تو وظائف تو بہت میں نے اور بھی دیے ہیں آپ کو، لیکن یاد رکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ بھی میسج کرتے ہیں کہ کون کون سے وظیفے پڑھیں۔ بھائی آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ سارے وظائف جو ہے پڑھتے رہیں۔ آپ کے کام کے آپ کے لیے جو آسان لگتا ہو، اپنے مقصد کے مطابق اسی وظیفے کو فالو کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے وظائف کو ایک ساتھ پڑھتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو تنگی ہوگی، دل میں تنگی محسوس ہوگی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ وظیفے نے برا اثر کیا ہمارے اوپر، الٹا پڑ گیا۔ یہ الٹا نہیں پڑتا، رجعت نہیں ہوگا کسی کو۔ قرآن و حدیث میں جو وظائف ہیں اس سے کسی کو رجعت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ دل تنگ ہو جاتا ہے، اپنے اوپر بوجھ لاتے ہیں، آپ اتنے وظائف پڑھتے ہیں تو پھر آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھ پر وظیفے کا برا اثر، یعنی ری ایکشن ہو گیا۔ رجعت کیا ہے؟ ری ایکشن ہے۔ کسی پر ری ایکشن نہیں کرتا قرآن و حدیث۔ تو میں آپ کو ایک آسان وظیفہ دیتا ہوں، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ مالی ٹینشن کے لیے آپ کو پھر کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو ویسے ہی شرط ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے چند دن پہلے ایک شخص نے، غالباً بہن تھی یا بھائی تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ بھائی 4 نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن 5واں نماز جو ہے میں اکثر وہ قضا ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ فجر کی نماز ہی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہے انسان غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے، یا عشاء کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ ایک نماز بھی قضا کر دیں گے تو آپ یقین کریں آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، خواہ کتنے سینکڑوں ہزاروں وظائف پڑھتے رہیں۔ 5 وقت کی نماز شرط اور رزق حلال کی طلب شرط، ان 2 شرائط کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ وظیفے کا مزہ اڑائیں، پھر مزہ دیکھیں، اس کے اثرات دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کے اثرات کہ کس طریقے سے آپ کے وظائف اثر کرتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد پابندی سے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی مالی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جتنا بھی آپ پر قرض ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ کھول دے گا، آپ کے قرضے بھی ادا ہوں گے، ختم ہوں گے، آپ کی مالی ٹینشن بھی ختم ہوگی۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جب نماز پڑھنے تو اسی جگہ بیٹھے آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف 70 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 7 بار درود شریف، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، 7 بار پہلے اور 7 بار آخر میں۔ درمیان میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ چھوٹی سی آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ آپ یقین کریں اتنے تاثیرات ہیں اس میں اتنے مال و دولت کے خزانے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کون ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ 1-2 دن عمل کریں، ہفتہ عمل کریں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے میں اثر نہیں ہے۔
اس وظیفے میں اثر نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے آیت میں، اللہ کے قرآن میں اثر نہیں ہے؟ یہ تو بالکل آپ اپنا علاج کریں، اپنے عقیدہ کا علاج کریں۔ تو سب سے پہلے 7 بار درود شریف، اور پھر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اور آخر میں 7 بار درود شریف، اور پھر دعا کرتے رہیں، چند دن مسلسل پڑھتے رہیں، بلکہ زندگی کا معمول بنا لیں، تو آپ کو کبھی بھی مالی ٹینشن نہیں ہوگا۔ آپ کو ایسی جگہ سے مال پہنچے گا کہ انشاءاللہ آپ کو یقین، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہم بھی نہیں ہوگا کہ کدھر سے آ رہا ہے۔ تو اس پر عمل شروع کریں، اور پھر انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جانی مالی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا